بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جنت اور جہنم کا بہت ہی وسعت کے ساتھ تعارف کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص جنت کو حاصل کرے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچائے۔ جنت اور جہنم سے متعلق آج کی اس نشست میں میں ایک خاص بات بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ وہ یہ ہی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت اور اہل جنت کا جب قرآن میں ذکر فرمائے تو کہا کہ جنت کی کئی درجات ہیں۔ جنت کے کون سا لفظ استعمال فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ درجات۔ اور جہنم کے لیے اللہ رب العالمین نے درکات کا لفظ استعمال فرمایا۔ کون سا لفظ؟ لفظ بولیے، درکات۔ ان دو لفظوں میں کیا بات ہے اس سلسلے میں ایک بات بتاؤں گا انشاءاللہ تفصیلی طور پر۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب اہل جنت کا ذکر فرمائے تو درجات یہی لفظ اہل جنت کے لیے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں، سورۃ البقرہ بہت بڑی سورت ہے، ہم جانتے ہیں۔ قرآن مجید کے جو 30 جز ہے نا، پہلا جز، دوسرا جز اور تیسرا جز بھی تقریباً نصف سورۃ البقرہ کو شامل ہے۔ جو تیسرا جز ہے اس کی پہلی آیت کریمہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ دیکھو یہاں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمائے اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے پورے انبیاء ایک ہی رتبے کے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو بڑا رتبہ عطا کیے ہیں انبیاء میں اور کسی کو ان سے بڑا رتبہ عطا کیے ہیں۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ سے اہل علم نے اللہ کے رسول مراد لی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ انبیاء میں سب سے بڑا درجہ آپ کا، لیکن اللہ نے لفظ کیا استعمال فرمائے؟ درجات۔ جنت کے لیے، اہل جنت کے لیے درجات کا لفظ استعمال فرمائے۔ ابھی ہم نے جو عشاء کی نماز پڑھی ہے اس میں امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورۃ الانعام کی تلاوت کی، ایک حصے کی، لیکن پہلی رکعت میں جہاں انہوں نے رکوع کیا نا اس کے فوراً بعد والی جو آیت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء۔ ایمان کی بنیاد پر، عمل صالح کی بنیاد پر اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھو اللہ رب العالمین نے کون سا لفظ استعمال فرمائے؟ درجات کا۔ اور کس موضوع کے درمیان اللہ نے اس لفظ کو استعمال فرمائے؟ جبکہ اہل جنت کا ذکر فرما رہے تھے انبیاء کا علیہم السلام۔ سورۃ الانفال دیکھی، سورۃ الانفال کے آغاز میں ایک مومن کی کیا صفات ہوتی ہیں ظاہری اور باطنی، ان کا اللہ نے ذکر فرمائے اختصار کے ساتھ۔ اختتام میں کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ مستقل ایک آیت کریمہ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم
ومغفرۃ ورزق کریم. ان سبھی آیات میں ایک اور آیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے سورۃ المجادلہ کی ہے معروف آیت کریمہ، اکثر آپ نے سنا ہوگا علم کی فضیلت میں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یہ 4 آیات ہی نہیں ہے، قرآن میں ایسی اور بھی بہت آیات ہیں. مجھے احاطہ کرنا مقصود نہیں ہے، بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی جنت کا ذکر فرمائے، اہل جنت کا ذکر فرمائے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے درجات کا لفظ استعمال فرمائے. کیا مطلب ہے درجات کا؟ ہمارے 1400 سالہ تاریخ میں جن علماء کو اللہ رب العالمین نے خصوصی فضل سے نوازے ہیں، اس میں سے ایک ہیں امام المفسرین ابو جعفر محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ. امام طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں یہ جو آیت کریمہ ہے نہیں سورۃ الانفال کی، اس کی سورۃ الانعام کی وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، تو درجات کا معنی آپ نے یہ بتایا کہ الدرجات جمع درجہ. عربی زبان میں درجات ایک درجے کو کہتے ہیں، درجات متعدد درجات کو کہتے ہیں. لیکن اس کے اندر جو بنیادی معنی آتا ہے وہ کیا ہے؟ عربی زبان میں بنیادی معنی ہے، اس کو کہتے ہیں مراقی السلم. جو سیڑھیاں ہوتی ہیں نہیں، اس کے جو درجات ہوتے ہیں، اس میں جو چڑھنے کا جو تصور آتا ہے، ایک کے بعد ایک آدمی اوپر جاتے رہتا ہے. یہ اس کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، درجات کہتے ہیں سیڑھیوں کو. ثم تستعمل في ارتفاع المنازل والمراتب، پھر ایک انسان کا جو مرتبہ ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، فضل کے اعتبار سے اس کا جو اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، پھر اس کے لیے لفظ استعمال ہوا. تو قرآن مجید میں درجات اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے استعمال فرمائے، جنت کے لیے استعمال فرمائے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات ذرا دھیان دینے کی ضرورت ہے، بالخصوص جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کھول کر کے پڑھیں گے اور درجات کا لفظ آئے گا، تو وہاں یہ معنی آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. ہم نے تو ایک بات آپ کو یہ بتا دی کہ قرآن مجید میں درجات کا لفظ اللہ رب العالمین نے کن کے لیے استعمال فرمائے ہیں؟ اہل جنت کے لیے، جنت کے لیے. لیکن قرآن مجید میں ایسی بھی آیات ہیں جس میں درجات کا لفظ تو ہے، لیکن اس کا سیاق بتاتا ہے. پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مسلمان اور ایک کافر، اہل اسلام اور کفار، دونوں کے حق میں اللہ رب العالمین نے درجات کا لفظ استعمال فرمائے. یہ لفظ فی نفسی اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے، صرف جنت کے لیے نہیں. درجات کا لفظ آتا ہے جنت کے لیے بھی، درجات کا لفظ آتا ہے جہنم کے لیے بھی، اہل اسلام کے لیے بھی آتا ہے، نافرمانوں کے لیے بھی آتا ہے، دونوں کے لیے. اس لفظ کے اندر اتنی وسعت ہے. ہم نے یہیں پر ایک درس دیا تھا. قرآن مجید میں ایک لفظ آتا ہے الوعد والوعید. عام طور پر مشہور کیا ہے؟ الوعد جنت کے لیے، الوعید جہنم کے لیے. ایسا نہیں ہے. الوعید صرف جہنم کے لیے ہے، لیکن الوعد جنت اور جہنم دونوں کے لیے، دونوں کے لیے. بالکل ویسے ہی درجات کا جو لفظ ہے جنت کے لیے بھی اور جہنم کے لیے بھی، دونوں کے لیے بھی. سورۃ الانعام کی ایک آیت کریمہ ہے ابھی جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے بالکل اواخر میں، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، دونوں کے لیے بات کہی اللہ تعالیٰ نے. امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہا کہ وَلِكُلِّ عَامِلٍ فی طاعت اللہ و معصیتہ. چاہے اللہ رب العالمین کی اطاعت میں ہو، چاہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں ہو، ہر دونوں کے لیے مراتب و منازل من عملی، ان کے عمل کے اعتبار سے درجات ہیں، ان کے عمل کے اعتبار سے مراتب ہیں.
پھر آپ نے کہا ان خیرن فخیرن وان شرن فشرن. کیا مطلب اس کا؟ خود اس کا مطلب آپ نے بتایا کہ ان تفعل خیرن فتصب خیرن وان تفعل شرن فتصب شرن. جیسے کرو گے ویسے بدلہ پاؤ گے. تو درجات کا لفظ دیکھو یہاں پر دونوں کے لیے، مسلمان کے لیے بھی اور کافر کے لیے بھی درجات کا لفظ. تو درکات صرف کفار کے لیے، لیکن درجات اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے کہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو یہ اہل اسلام کے لیے بھی اللہ نے استعمال فرمائے اور کفار کے لیے بھی. سورۃ آل عمران میں ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. دیکھو افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم. اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرنے والا اور اللہ رب العالمین کی تابعداری نہ کر کے اللہ کے غصے کو حاصل کرنے والا، دونوں کا ذکر ہوا ہے وہاں پر، اور دونوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہم درجات عند اللہ. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ اہل الخیر و اہل الشر درجات. نیک لوگوں کے لیے بھی اور بد کردار لوگوں کے لیے بھی، مسلمان کے لیے بھی اور غیر مسلم کے لیے بھی، دونوں کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں درجات ہیں. دونوں کے لیے مراتب ہیں ان کے اعتبار سے. تو درجات کا لفظ دیکھیے آپ کتنی وسعت ہے اس کے اندر. ایک اور آیت کریمہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو سورۃ الاحقاف سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اس آیت کریمہ سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے دونوں کا ذکر فرمایا، مسلمان کا بھی اور کفار کا بھی. اس کے بعد اللہ نے یہ بات بیان فرمائے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. یمن کے ایک عظیم عالم دین قاضی شوکانی رحمہ اللہ، ان کی تفسیر کی کتاب ہے فتح القدیر، اس میں آپ نے اس آیت کریمہ کے تفسیر میں لکھا کہ وَلِكُلِّ فَرِيقٍ من الفریقین المؤمنین والکافرین من الجن والانس مراتب یوم القیامت من اعمالہم. کہ ایک مسلمان ہو کہ کافر ہو، دونوں کے لیے درجات ہیں، مراتب ہیں. تو درجات کا لفظ اللہ رب العالمین نے سبوں کے لیے استعمال فرمایا، مسلمان کے لیے بھی کافر کے لیے بھی. تو یہ ایک بات رہی آپ کے سامنے، دو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. ایک تیسری بات جو اصل موضوع کی طرف میں آ رہا ہوں وہ یہ کہ مفسرین نے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے ایک دقیق فرق یہ بتایا کہ درجات کا لفظ عام طور پر اہل جنت کے لیے، جنت کے لیے، جنت کی بات آئے گی تو درجات، کیونکہ اس میں چڑھنے کا تصور آتا ہے، اوپر جانے کا تصور آتا ہے. اور جہنم کی بات آئے گی تو پھر درکات، اس میں نیچے آنے کا تصور آتا ہے. تصور کیا نص ہے اس سلسلے میں. حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے تفسیر کی کتاب، اور جہنم سے متعلق انہوں نے کتاب لکھی ہے التخویف بالنار والتحریف باحوال دار البوار. اس میں بھی آپ نے اس بات کو لکھا ہے کہ الجنت درجات والنار درکات. ایک مسلمان کو قرآن پڑھتے ہوئے یہ فرق سمجھنا چاہیے تاکہ اللہ سے کس بات کی طلب کرے اور کس بات سے پناہ مانگے. حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے امام ضحاک ابن مزاحم قدیم مفسرین میں سے، پہلی صدی ہجری کے علماء میں سے، 105 ہجری سے وفات ہے آپ کا، ان کی تفسیر تو ہے ہمارے پاس لیکن اس میں یہ جملہ ہمیں نہیں مل پایا ان آیات کی روشنی میں. لیکن ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے ذکر کیا اس کو کہ امام ضحاک ابن مزاحم رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا، یہی جو سورۃ آل عمران کی ہے، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ. کہا کہ عربی زبان میں جب کہتے ہیں کہ الدرج، اسی وقت کہتے ہیں
اذا كان بعضها فوق بعض، ایک درجے کے اوپر دوسرا درجہ، اس کے اوپر ایسے، تبھی کہتے ہیں کہ درجات. لیکن عربی زبان میں جو الدرک کہتے ہیں، الدرک، تو اس کا معنی ہی ایسے آتا ہے اذا كان بعضها اسفل من بعض، جب ایک درجے کی نیچے نیچے نیچے، اوپر ہو تو درجات اور نیچے ہو تو درکات. جہنم کے لیے درکات ہی کا لفظ استعمال فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، جب خاص طور پر جہنم کا ذکر فرمایا. عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمہ اللہ دوسری صدی ہجری کے عالم ہیں. تفسیر کے باب میں اللہ رب العالمین نے بہت شہرت دی آپ کو. اگر آپ کوئی بھی تفسیر کھول کے دیکھ لیں، عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمہ اللہ کا صفحے صفحے میں نام مل جائے گا آپ کو. 182 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا. وہ کہتے ہیں کہ درجات النار تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفولا، لیکن دونوں کے لیے درجات کا لفظ استعمال فرمایا آپ نے. تو جنت کا جب معاملہ آتا ہے تو درجات، اس لیے کہ اس میں اوپر کا معاملہ ہے. یعنی جب ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، ایک درجہ ملے گا اس کو، اس کے اوپر کا درجہ کسی کو ملے گا تو وہ اس کے اوپر ہوگا، اس سے بہتر اس کی نیکیاں ہوگی تو اس سے اوپر ہوگا، اس سے بہتر نیکیاں ہوگی تو اس سے اوپر ہوگا. جہنم کا معاملہ ایسا نہیں ہے، نسأل اللہ السلام. جتنی اس کی بدبختی ہوگی اتنا وہ نیچے جاتا رہے گا. ایسا معاملہ ہے جہنم کا. یہ تو درک کا معنی ہوا عربی زبان میں. درک کے معنی ہی عربی زبان میں اس کی کیا آتے ہیں کہ لحوق الشیء بالشیء، کسی چیز کو کسی چیز سے جوڑ دینا اس کو، اور وہ بہرحال نیچے سے نیچے جڑتے جاتے رہتا ہے. یہاں مجھے ایک اہم بات آپ کو یہ بھی بتانی ہے کہ جنت کی جب بات آئی تو اس کے درجات کتنے ہیں، عدد کیا ہے، وہ بھی بتا دی گئی. صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الجہاد والسیر کی، طویل حدیث ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں جنت کے کتنے درجات ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں جنت کے درجات کتنے ہیں؟ جی کتنے درجات ہیں جنت کے؟ کبھی سنا جی؟ کتنے؟ 7. جنت کے کتنے درجات ہیں؟ کبھی تو سنا ہوگا نا. اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، ان فی الجنت 100 درجہ، جنت میں کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں. جنت میں کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں. اس پر ہم نے یہاں پر الحمدللہ ایک اس حدیث کو رکھ کر کے تفصیل درج دے چکے ہیں کہ جنت کے 100 درجے. لیکن حیران کن بات یہ ہے جنت کے کتنے درجے ہیں، ہر درجے کا دوسرے درجے کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، یہ سب اور بھی بہت ساری تفصیلات بتائی گئی ہیں قرآن اور حدیث میں. لیکن جہنم کے جو درکات ہیں کتنے ہیں، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے. جہنم کے درکات کی عدد کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس کے کتنے درکات ہیں. صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ جہنم کا جو سب سے آخری حصہ ہے وہ کس اعتبار سے ہے، وہ کس کے لیے ہے، اور اس کی سزا کا ایک تصور دیا گیا ہے کہ کتنی زیادہ سزا ہو سکتی ہے اس میں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ جہنم کے جو درکات ہیں نا، نیچے 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 کتنے ہیں، اس کا تو علم نہیں ہے، مطلب دیا ہی نہیں گیا ہے علم اس کا. قرآن اور حدیث میں اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کا ذکر ہی نہیں ہے کہ درکات کتنے ہیں، نہیں بتایا گیا ہے. جنت کے درجات بتائے گئے ہیں، جہنم کے درکات یہ بتایا ہی نہیں گیا ہے. لیکن اتنا بتایا گیا ہے کہ اس کا جو سب سے آخری درکہ ہوگا، سب سے آخری حصہ ہوگا نیچے سے، اس کا لفظ بھی نا قرآن میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، اس تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے نیچے وہ ہوگا منافقین کے لیے. لیکن اس میں کتنے درجات ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے، نہ احادیث میں اس کا ذکر ہے. البتہ صرف تصور کیجیے آپ، جہنم کے جو سب سے آخری حصے میں ہوں گے نا منافقین، ان کو کس درجے کی سزا ہوگی اس کا ایک تصور دیا گیا. شریعت میں نہیں بتایا گیا کہ ان کو سزا کیسی ہوگی، کیا ہوگی سزا ان کو، وہ نہیں بیان کیا گیا ہے. جس طرح سے انہوں نے اپنے کفر کو چھپا کے رکھا، ان کی سخت سزا بھی اللہ نے چھپا کے رکھی ہے. کیا سزا ہوگی نہیں معلوم ان کو، نسأل اللہ السلامہ.
لیکن جو جہنم کی درکات ہی نہیں، سب سے اوپر کا جو درکا ہے، نیچے سے ہوتے ہوئے سب سے اوپر کا درکا، اس میں جو ہے عذاب کیسا ہوگا اسے وہ بتایا گیا ہے. اس کے بعد کا مطلب کس درگے یعنی کس حصے میں کیسا ہوگا وہ نہیں بتایا گیا ہے. سب سے اوپر کا کیسا ہے وہ دیکھو آپ. ایک حدیث آتی ہے متفق علیہ، صحیح بخاری میں تو کئی مقام پر ہے، میں ایک جگہ سے آپ کو بتاتا ہوں، کتاب مناقب الانصار سے، اور صحیح مسلم میں بالکل آغاز میں ہے کتاب الایمان میں. عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں نا، اور ابو طالب کے بھائی ہیں. عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی نہیں، جب نبوت ملی اللہ کے رسول کو، صرف 4 چچا باحیات تھے، سب کا انتقال ہو گیا تھا. جب آپ کو نبوت ملی، جب آپ پیدا ہوئے تھے تب تک بہت سارے چچا تھے آپ کے. جس دن آپ کو نبوت ملی صرف 4 چچا آپ کے باقی تھے، باحیات تھے. 2 کو اللہ رب العالمین نے اسلام کی توفیق دی، ایک عباس کو، ایک حمزہ کو رضی اللہ عنہما، اور 2 اسلام نہیں قبول کر پائے، ایک ابو لہب اور ایک ابو طالب. تو عباس رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے رسول کو نبوت کے پہلے دن سے دیکھتے آ رہے ہیں. مکے کی 13 سالہ زندگی کو دیکھا انہوں نے، اور مدینے کو بھی نہیں آئے، وہ فتح مکہ تک وہیں تھے، مکے میں تھے. تو عباس رضی اللہ عنہ مکے کی 13 سالہ زندگی دیکھ چکے تھے نا، اور دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے تکلیف دی ضرور، لیکن ابو طالب کا بڑا سہارا تھا، ابو طالب کا بہت سپورٹ تھا ان کو. ابو طالب کے ہوتے ہوئے وہ اتنی تکلیف نہیں دے پا رہے تھے جتنی وہ دینا چاہ رہے تھے. یہ سب باتیں تھیں علم میں عباس رضی اللہ عنہ کی. جب فتح مکہ کے بعد آخری دنوں کی بات ہے، بالکل آخری دنوں کی بات، اللہ کے رسول کی وفات سے پہلے کی بات ہے یہ علیہ الصلوۃ والسلام. عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، کہا کہ هل نفعك ابا طالب، هل نفعك ابا طالب بشيء، یا هل نفعت ابا طالب بشيء، یہ لفظ ہے هل نفعت ابا طالب بشيء، اس لیے کہ کہا کہ انه يحوطك، انه كان يحوطك ويغضب لك، کہ ابو طالب کیا ان کا ایک 10 سال تک نبوت کے بعد آپ کا ساتھ دینا، آپ کی مدد کرنا، آپ کا دست و بازو بنا رہنا، اور آپ کی مکمل نگرانی کرنا، جذباتی طور پر عقیدت میں مکمل آپ کا ساتھ دینا، کیا اس کے بدلے میں آپ نے ابو طالب کے ساتھ کچھ کیا ہے؟ ایسا سوال کیا انہوں نے، اس لیے کہ وہ ان کے بھائی ہیں. کہا کہ هل نفعت بشيء، هل نفعت ابا طالب بشيء، ابو طالب کو کچھ تو نفع پہنچایا آپ نے، کیا فائدہ ہوا ابو طالب کا 10 سالہ زندگی میں جو آپ کی مدد کی انہوں نے؟ ایمان نہیں لایا ٹھیک ہے، لیکن مدد تو کی نا انہوں نے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جو ہے ہاں میں نے ان کی مدد کی ہے. کہا کہ نعم، کہا کہ میں نے ان کی مدد کی ہے. کس اعتبار سے مدد کی ہے؟ کہا کہ ہوا فی ضحضاح من نار، وہ جہنم کے سب سے اوپری حصے میں ہے. عربی زبان میں ضحضاح کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بارش پڑی ہو ہمارے یہاں پر سامنے، ایک ہلکا پھلکا پانی رہتا، پانی کا حصہ رہتا ہے جو ہماری ایڑیاں بھیگتی ہیں، ہمارے ٹخنوں تک پانی آتا ہے، اتنا جو پانی ہوتا ہے نہیں، اسی کو کہتے ہیں عربی زبان میں ضحضاح. بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ جہنم کے سب سے اوپری حصے میں ہے. وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، ایسے کہا اللہ کے رسول نے. آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں ان کے لیے کیا کیا ہوں؟ میں اگر میں ان کے حق میں سفارش نہ کرتا، اللہ مجھے سفارش کا حق ان کے حق میں قبول نہ فرماتے، تو پھر وہ جہنم کے سب سے آخری حصے میں ہوتے، سب سے آخری حصے میں ہوتے. وہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے جو انہوں نے بحیثیت ایک چچا میری جو مدد کی نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ جہنم کے سب سے اوپری حصے میں ہے. اچھا اس میں کوئی مدد آسانی ہے کیا؟ آسانی تو نہیں، آسانی تو نہیں. یبلغ کعبی، وہ جو جہنم کی جو آگ ہے، جو گرم پانی ہے، وہ ان کے ٹخنوں تک جو ہے آ کر کے لگے گا، وہ وہاں تک ہوگا. وہ اس سے ہوگا کیا؟ یغلی منہا دماغہم، اس سے ان کا جو دماغ ہونا وہ کھول رہا ہوگا، دماغ ہل گیا ہوگا ان کا، اندر سے پک گیا ہوگا. یہ دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے کیا ہوگا اندازہ لگائیے آپ. ابو طالب کا یہ عالم ہے سب سے اوپر کے حصے میں، الدرک الاعلی، جو جہنم کے درکات ہیں اس میں سب سے اوپر کا یہ حصہ ہے ابو طالب کے لیے.
بعض لوگوں کے لیے کیا ہوگا, کتنی درکات ہیں یہ اللہ کو معلوم, اور آخری درکات والوں کا کیا سزا اللہ نے رکھی ہے اس کو تو اللہ نے بیان ہی نہیں فرمائے, اندازہ لگائیے آپ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر, میں نے فیس بک میں دیکھا, میں نے ایک پوسٹ, اس میں کہا کہ جنت کے جو ہے جہنم کے 7 درکات ہیں, ایسا لکھا ہوا ہے. یہ بالکل جو ہے یعنی مناسب نہیں, یہ غیر تحقیقی بات ہے, علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں. امام ضحاک رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک قول ملتا ہے جسے اہل علم نے باتفاق جو ہے کہا کہ جو ہے وہ ان کی طرف منسوب ہے, صحیح نہیں. سورۃ الحج کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید. وہ جو آیت کریمہ ہے, اس آیت کریمہ کو رکھ کر کے کہا کہ جہنم کی جو 7 درکات ہیں, پہلا جو درکہ ہے اس میں اہل ایمان ہوں گے. کون؟ وہ موحدین جن کی گناہوں کی وجہ سے وہ سزا کاٹ رہے ہوں گے. دوسرے میں یہود, اور تیسرے میں جو صابئین, چوتھے میں نصارہ, پانچویں میں مجوس, چھٹے میں مشرکین, اور ساتویں میں جو ہے منافقین ہوں گے. یہ جو ہے مطلب غیر مستند بات ہے, یہ غیر مستند بات ہے. اس کے درجات کا علم اللہ نے دی ہی نہیں, پھر اس کے الگ سے نام لوگوں نے بیان کر دیا. ابھی آپ نے سورۃ اللیل آپ نے سنا, دوسری رکعت میں لوا کا لفظ آیا, اس میں اللوا, الحطمہ, اس طرح کے الفاظ. وہ جہنم کی صفات ہیں, وہ 7 درکات کا نام نہیں ہے, خلط ملط کر دیا ان لوگوں نے. تو صاف بات ہے کہ جنت کے درجات ہیں اور 100 درجات ہیں. جہنم کے درکات تو ہیں لیکن کتنے ہیں اللہ نے اس کا علم نہیں دی ہے, نہ حدیث میں اس کا ذکر وارد ہوا ہے. البتہ آخری درکے میں کون ہوں گے اس کا ذکر کر دیا گیا ہے, ان کی سزا کا ایک تصور دیا گیا ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, آخری میں ایک سوالیہ انداز میں بات رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ آپ سوچتے رہیں, پھر انشاءاللہ میں اس پر گفتگو کروں گا کہ جہنم کی کتنے درکات ہیں. جیسے کہ ہم نے کہا کہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم, اللہ نے اس کو مخفی رکھے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں میں آخری جو حصہ ہے جہنم کا, اللہ نے منافقین ہی کے لیے کیوں انتخاب فرمائے؟ ایسی کیا باتیں ہیں, کیا امور ہیں, کن وجوہات کی بنا پر؟ جبکہ اور بھی تو بہت سارے کفار ہیں. ابو جہل کا نام تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں, اس کا کفر کیا کم ہے, فرعون کا کفر کیا کم ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو منافقین میں نہیں شمار کیے ہیں, لیکن جو منافقین ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کا آخری حصہ مقرر فرمائے ہیں. ایسی کیا بات ہے, سبحان اللہ, کیوں ان کے لیے وہ مختص ہے؟ یہ قابل غور بات ہے. صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہم جانیں, اس وجہ سے کہ ہم بچیں, کہ معمولی بات نہیں ہے نفاق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو جنت کے درجات ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ان درجات کی حاصل کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جہنم میں اللہ تعالیٰ ہمیں داخل ہونے سے ہی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہمیں سعادت نصیب فرمائے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.